صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا بلال بھائی اور اہل علاقہ بالخصوص یہاں کی انتظامیہ اور جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا اور جو افراد ابھی تک یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام کا اس محفل کو سجانا اور اس میں بیٹھنا منظم طریقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ مجھے حق کہنے آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ایسا ہے کہ حضور کا ذکر حضور کے رب کا ذکر کہلاتا ہے۔ فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب تیرا ذکر حقیقت میں تیرے رب کا ذکر ہے، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کیا۔ تو جعلتک ذکرا من ذکری یعنی میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ تو جس نے تیرا ذکر کیا اس نے تیرا ذکر نہیں کیا، حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ بیٹھ کر جو نعت رسول مقبول پڑھی جا رہی تھی نظم کی صورت میں اور اب نثر کی صورت میں جو سرکار کا ذکر خیر ہوگا تو یہ حضور کا بیک وقت ذکر بھی ہے اور حضور کے رب کا بھی ذکر ہے۔ جامع صغیر کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہوتا ہے اور نیک لوگوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور حضور مولا نے شیر خدا کی شان دیکھیے کیسی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو بتاؤ جب علی کا ذکر عبادت ہے تو علی کے نبی کا ذکر کتنی بڑی عبادت کا درجہ رکھتا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کا تعلق حدیث کا اس محفل سے بھی ہے، محفل بلال سے بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو محافل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں وہ محفل کو دیکھتے ہیں کہ جہاں اہل اللہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھائی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو وہ زمین و آسمان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹ کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں الہ العالمین وہ تیری تحمید کر رہے تھے، تیری تحلیل کر رہے تھے، تجھ سے جنت میں جانے کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ غفرت لہم کہ میں نے اس محفل ذکر میں بیٹھنے والے سارے لوگوں کو بخش بھی دیا، فَأَعْتَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، اور جو جو امیدیں وہ مجھ سے وابستہ رکھتے تھے، جو جو وہ سوال کر رہے تھے، جو جو مانگ رہے تھے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے ان سب کو عطا بھی فرما دیا ہے۔ اب جب یہ بخشش کی بشارت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین اس محفل کے اندر ایک ایسا بندہ بھی تھا، ایسے لوگ بھی تھے جو خطا کار تھے، ان کا محفل میں بیٹھنے کا باقاعدہ کوئی ذہن نہیں تھا، وہ محفل کے قریب سے جا رہے تھے لیکن جاتے جاتے وہ محفل میں بیٹھ گئے۔ فرمایا فرشتوں میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے، اس لیے کہ ہم القوم کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں بیٹھنے والا کبھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہی نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ محفل میلاد یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں بیٹھنے والا
کوئی بدبخت نہیں ہوتا بلکہ خوش بخت ہوتا ہے جو محفل میں رب کا بھی ذکر کرتا ہے، رب کے محبوب کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے سرکار کا ذکر کیسا ہے، خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی شانوں سے نوازا تو قرآن فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ محبوب جو آپ کے دربار پہ آ جائے انہیں جھڑکیے نہیں، انہیں جھڑکنا مت، کیونکہ ان آگے حدیثوں کا تعلق حضور کے میلاد کے ساتھ ہے، جھڑکیے گا نہیں۔ کیوں؟ اب سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس محبوب کی بارگاہ میں بھیجنا اللہ کو بڑا محبوب ہے اور اللہ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور پھر یہ باقاعدہ جو حکم جاری فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو غنی اور سخی بنا کر بھیجا ہے، تو لہذا میرے محبوب کے دربار میں جایا کرو۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ محبوب کا دربار محبوب کے رب کا دربار ہے، محبوب سے مانگنا محبوب کے رب سے مانگنا ہے، اور محبوب کی رضا حقیقت میں محبوب کے رب کی رضا کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی بات کوئی ایسے نہیں کہہ دی، قرآن اس کا ناطق والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کس طرح راضی ہوں گے؟ فرمایا واللہ لا ارضی وواحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امت بھی جہنم سے نکال کر داخل جنت نہ فرما دیا جائے۔ آئیے تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چوتھی جلد صفحہ نمبر غالباً اس کا 106 ہے، امام راضی نے اس کے اندر حدیث کو ذکر فرمایا، حضور فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ کل احد یطلب ردائی، اے پیارے ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جنوں بشر کے اندر، ملائکہ کے اندر، 18,000 عالم کے اندر، جہاں بھی مخلوق ہے، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے رب تو راضی ہو جا، رب تو راضی ہو جا، لیکن میرے پیارے وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ فِي الدَّارَيْنِ، اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جبھی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یعنی حضور علیہ السلام کی شان اب دیکھی کیسی ہے کہ ہر کوئی اللہ کو راضی کر رہا ہے اور اللہ اپنے محبوب کو راضی فرما رہا ہے۔ جب ہی کہتے ہیں کہ محبوب کی رضا محبوب کے رب کی رضا ہے، اب اس کا دوسرا معنی کیا نکلا؟ محبوب کی ناراضگی محبوب کے رب کی ناراضگی کہلاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر صحیح حدیث پاک آتی ہے، حضرت امام ابو واقد اس حدیث کے راوی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہ صحابہ نے حضور کو اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا تھا اور سرکار وہاں پر جلوہ فرما تھے کہ 3 شخص آئے، 2 تو وہیں پر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی مبارک جماعت میں بیٹھ گئے، اور ایک اس محفل سے چلا گیا، پشت کر کے وہاں سے نکل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 شخص آئے، ان میں سے ایک کو جہاں جگہ خالی ملی وہ وہیں بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے بالکل پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرے نے پیٹھ پھیری اور وہاں سے چلا گیا۔ جب سرکار فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ان 3 شخصوں کا حال نہ بیان کر دوں؟ فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف آیا، اللہ نے اس کو جگہ عطا فرما دی۔ فرمایا دوسرا وہ ہے کہ جس نے رب سے حیا فرمائی، رب نے اس سے حیا فرمائی، اور فرمایا کہ تیسرا وہ ہے کہ جس نے رب سے منہ پھیرا، رب نے اس سے پھیر لیا۔ محدثین فرماتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ محفل تو مصطفیٰ کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اس محفل میں بیٹھے تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں جو میری طرف آیا وہ میرے رب کی طرف آیا، جو جس نے مجھ سے منہ پھیرا اس نے رب سے منہ پھیرا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام سے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا وہی بندہ ہوگا کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے دعوے کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے ہر طرح کی منسوب اشیاء کو مانتا ہو، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت سرکار کے ساتھ جڑی ہوئی ہو وہ اس کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہو، تو محبوب کی رضا میں رب کی رضا ہے، محبوب کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو اس در سے پھرا وہ اللہ ہی سے پھر گیا۔ اور جبھی تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام
کہ محبت کا دم بھرنے والوں، اگر میں آپ سب سے یہ سوال کروں کہ رات کا اتنا وقت ہو چکا، عشاء کے بعد کیا بیٹھے ہیں، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ محبت رسول کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ آج جہاں محفل میلاد کا انعقاد کرنے کا مقصد مین یہ ہے کہ حضور ہم سے راضی ہو جائے، حضور کا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سرکار کی تعظیم، یہ نبی پاک علیہ السلام کو پروٹوکول دینے کے ذریعے یہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے ہیں۔ آج طرح طرح سے عجیب طرح کے سوالات ینگ جنریشن کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں، یہ دیکھو محفل میلاد کرتے ہیں، یہ جلسے مناتے ہیں، یہ کہاں سے ثبوت ہے؟ ہم کہتے ہیں سب سے پہلا جلسہ اللہ رب العزت نے خود کیا، اور یہاں نہیں عالم ارواح میں کیا۔ اب قرآن کا مطالعہ کرو تو قرآن خود فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہاں یعنی وہاں میں اور آپ نہیں تھے، ورنہ اس عالم ارواح کے اندر جس جلسے کے اندر رب نے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، اس جلسے کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ تھی، وہاں سرکار کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور فرمایا اے عہد کیا میثاق اس جلسے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ قسمیں لے، حلف لے، یعنی عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں سے قسم لی، حلف لیا، اور فرمایا اے میرے نبیوں میں تمہیں شان عطا فرماؤں گا، تمہیں رسالت بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، لیکن یہ یاد رکھنا جس وقت تم میری توحید کا اقرار کروا رہے ہو اور اپنی امت کے آگے اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہو، اتنے میں ثم جاءکم میرا محبوب تمہاری پاس تشریف لے آئے، پھر اس وقت کلمہ تم نے اپنا نہیں پڑھانا بلکہ کلمہ تمہیں میرے نبی کا پڑھنا ہے، اور اپنی امت کو بھی کہنا ہے کہ اب آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو گئی، اب کلمہ پڑھا جائے گا تو محمد مصطفیٰ کا ہی کلمہ پڑھا جائے گا۔ یہ میلاد کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، اور پھر دوسرا جلسہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، جس کو حکایتاً اللہ رب العزت کی کتاب نے بھی ذکر کیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، خدا کی قسم، جس طرح ہم اس طرح محفل کے اندر بیٹھتے ہیں اور سرکار کا ذکر خیر کرتے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے کے اندر یہ محافل کا سلسلہ، یہ محفل میلاد کا سلسلہ یہ ہوتا رہتا تھا۔ اب دیکھیے حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر اس کا ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ قبیلہ انصار کے اندر ایک شخص مسلمانوں کا امام تھا، اور وہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورت اخلاص یعنی قل اللہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملاتا تھا۔ یہ آپ کو بھی مسئلہ معلوم ہے کہ امام جب نماز پڑھتا ہے تو سورت اخلاص پڑھے گا یا کوئی اور سورت پڑھے گا، تو ایک رکعت میں ایک ہی سورت پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ جو امام تھے وہ پہلے سورت اخلاص پڑھتے، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے، ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا یا تو آپ سورت اخلاص پڑھا کرو تو دوسری چھوڑ دیا کرو، اور اگر دوسری پڑھنی ہو تو سورت اخلاص کو چھوڑ دیا کرو۔ وہ کہنے لگے میں سورت اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں امامت سے مجھے معزول کرنا ہے تو کر دو، لیکن میں سورت اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مقدمہ دربار رسالت کے بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے ان امام صاحب کو بلایا، مسئلہ بڑے غور سے سننا، اور بلا کر ارشاد فرمایا کیا بات ہے، نہ تم لوگوں کی بات مانتے ہو، پھر سورت اخلاص ہر رکعت کے اندر کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ انی احبھا، میں سورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، اس وجہ سے سورت اخلاص کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سورت اخلاص کیا ہے؟ رب کے توحید کا ذکر، جس میں رب نے اپنے محبوب کی زبان سے اپنے ایک ہونے کا اعلان کروایا، قل هو اللہ احد، محبوب فرما دو وہ رب ایک ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی رسول، اس ایمان والے شخص کے اعتقاد کو دیکھا اور ان کا جو قرآن کے ساتھ محبت تھا اس کو دیکھا، تو سرکار نے فوراً ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنۃ، اے میرے صحابی تیرا سورت اخلاص سے محبت کرنا یہ تجھے داخل جنت فرما دے گا۔ تو ہمارے محدثین نے فرمایا سورت اخلاص کا پڑھنا یہ کہ قرآن پاک کے اندر واجب اور فرض نہیں، اس لیے کہ قرآن تو خود فرماتا ہے کہ اللہ کا قرآن
جہاں سے تمہیں آسان لگے وہاں سے تم پڑھ لو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جہاں سے قرآن آسان لگے وہاں سے پڑھ لو۔ نہ سرکار نے اس کو حکم دیا تھا بلکہ اس کے برعکس انہوں نے سورت اخلاص سے محبت کرنا شروع کر دی۔ فرمایا کہ سورت اخلاص یہ قرآن کی سورت ہے، فرمایا اگر سورت قرآن سے محبت کرنے سے بندے کو جنت کی بشارت مل سکتی ہے تو سورت مصطفیٰ سے محبت کرنے سے بدر دولت مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا ایسی شے ہے کہ اگر وہ قرآن کی سورت سے ہو جائے تو وہ جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر وہ قرآن کی سورت کے ساتھ ساتھ سورت مصطفیٰ سے ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی صورت ایسی ہے کہ کانا وجہہ مصحف القرآن۔ جب صحابہ کرام رضوان سے پوچھا گیا کہ بتائیے سرکار کا رخ زیبا کیسا تھا، تو بخاری شریف کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کا مصحف ہو، سبحان اللہ، جیسے قرآن کا کاغذ ہو، ایسے حضور علیہ السلام کا چہرہ تھا۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سرکار کو دیکھا ہے، آپ ذرا بتا دیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا تھا؟ کہتے ایسا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج مصطفیٰ کے چہرے میں طلوع ہوا ہو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا سرکار کے وصال جاری فرما جانے کے بعد حضور مولا علی شیر خدا آپ نے سرکار کا چہرہ بدوہا دیکھا ہے، باللیل کی زلفیں دیکھی ہیں، علم نشرہ کا سینہ دیکھا ہے، آپ بتائیے کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا، حضور کیسے حسین تھے، کیسے خوبصورت تھے؟ تو یہ جملے کہہ کے انہوں نے بھی آگے لفظ نہ بولے، کہتے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے خدا کی قسم نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد میں نے مصطفیٰ جیسا حسین کوئی اور دیکھا ہے۔ اور یہی بات جب نبی پاک علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبریل تو نے تو شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، نبیوں کو تو دیکھ آیا، ہر چیز کو تو دیکھ آیا، بتا کہیں تو ہماری طرح بھی تمہیں نظر آیا؟ جس کو بریلی کا تاجدار اس حسین انداز میں ذکر فرماتا ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جب سرکار نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل بتا کہ تو نے شرق سے غرب ہر شے کو چھان ڈالا لیکن مجھ مصطفیٰ طرح کا کوئی تجھے نظر آیا، تو جبریل پہ یہ کہنے لگے کہ کلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو پلٹ کر دیکھا، چھان کر دیکھا، لیکن آقا مجھے کہیں بھی آپ جیسا حسین نظر نہ آیا، آپ جیسا فضیلت والا کوئی نظر نہ آیا۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے، جس کو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بتا تیری عمر کتنی ہے، تو جبریل عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے میں نے اسے 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا وہ چوتھے حجاب پر 72,000 سال مرتبہ جس ستارے کو دیکھا ہے، بس میں اس ستارے کی اس لیمٹ کو، اس مدت کو، اس عمر کو جانتا ہوں۔ حضور مسکرا دیے، فرمایا وَعِزَّةُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ تارا جس کو 72,000 مرتبہ تو دیکھ آیا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میں خود مصطفیٰ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ وہ ستارہ کون تھا؟ وہ میں مصطفیٰ تھا۔ حضور علیہ السلام کا کی جو سیرت ہے نا، سرکار کی سیرت، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا جو میلاد ہے یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ تو لوگ آج سیرت کے جلسے کرتے ہیں، جلسہ سیرت النبی، سیرت رسول عربی، لیکن اس کے اندر سیرت والی بات کوئی نہیں ہوتی، بلکہ معاذ اللہ سرکار کے ذکر کو اس انداز سے لوگ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کسی عام انسان کو، یعنی ایک انسان کی جو عام سطح ہے اس پر اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سیرت اس طرح بیان کر دیتے معاذ اللہ
ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں تھی، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کی بھی شادی تھی، ہماری بھی شادی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، بلکہ حضور کی سیرت تو ایسی ہے کہ جس طرح حضور خود بے مثل و بے مثال ہیں، اسی طرح سرکار کی سیرت بھی بے مثل و بے مثال، اور مصطفیٰ کی صورت بھی بے مثل و بے مثال۔ حضور کا چہرہ بھی رب کے توحید کی دلیل بنتا ہے، اور مصطفیٰ کی سیرت بھی رب کی توحید کی دلیل بنتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جب آپ نے مشرکین مکہ کو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب کے توحید کی دلیل ہوں، میں اللہ کا نائب ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، اگر تم میری بات مانتے ہو، لائے ہوئے احکام کو مانتے ہو، میرا رب تم سے راضی ہوگا، تمہیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک تو وہ دلیل تھی جو خود حضور کا سراپا جو مصطفیٰ کی ذات تھی، اور دوسرا دلیل حضور نے جس کو ذکر فرمایا وہ مصطفیٰ کی سیرت تھی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ فرمایا بھائی مانو میں کوئی باہر سے آ کے رسالت کا اقرار نہیں کر رہا، بلکہ 40 سالہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اس 40 سالہ میں سے ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، کہیں بھی میں تمہیں اگر جھوٹا نظر آتا ہوں تو بات کرو۔ ان 40 سالہ میں اگر تمہاری زبان میرے لیے بولی ہے تو یہی بولی ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ فرمایا جب 40 سال تک میں جھوٹ نہیں بول سکا تو آج بھی نہیں بول رہا، اور یہ کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے اور میں محمد رسول اللہ ہوں۔ یہ سرکار نے خود اپنی سیرت ان کے سامنے ذکر کی، اور خدا کی قسم حضور کا چہرہ ذکر کیے بغیر تو مصطفیٰ کی جو سیرت وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور جب سرکار کی سیرت کا ہم بیان کریں گے تو پھر مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر بھی اس کے اندر لازمی آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہودی ان کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چل، تو توریت کا عالم اور حافظ ہے، تجھے توریت شریف پوری زبانی یاد ہے۔ ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو نے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ چلو مجھے لے چلو۔ نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا کہ سرکار صحابہ کی مبارک جماعت کے بیچ کے اندر جلوہ گر تھے، سرکار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن سلام دور سے دیکھا تو دیکھ رہے تھے آنکھیں نور مصطفیٰ سے چندیانا شروع ہو گئی۔ وہ یہودی کہہ رہے تھے کہ بولو بولو بولو۔ کہا کیسے بولوں؟ ذرا قریب جا کے دیکھنے تو دو کہ کیسی شخصیت ہے، کون سا یہ شخص ہے۔ تو یہودی بھاگ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے اس کے رسالت مآب کا اسیر ہو کر رہ جائے گا، سرکار کی آنکھ کا اسیر یعنی قیدی ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہودی کہنے لگے عبداللہ بن سلام بول کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں، بلکہ قریب جا کر دیکھوں گا تو پھر بتاؤں گا یہ کیا ہے۔ کہتے فلما رآ وجہہ، جب قریب پہنچے اور نبی پاک علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی کہتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ کہتے رب کعبہ کی قسم میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ سرکار کے ایک ہی نظر میں والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھتے ہی مصطفیٰ کی تبان کو چمک دمک کو دیکھ کر ایسے مصطفیٰ کی آنکھیں اسیر ہو کر رہ گئے کہ کلمہ شہادت پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانے والوں شاقان مصطفیٰ، آؤ خالص میلاد مصطفیٰ میں 2-3 حدیثیں بیان کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ جو سلسلے ہم کرتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، ہم اس کو باہوالا احادیث رسول سے ثابت کریں گے۔ خدا کی قسم یہ بڑی مشہور کتاب الدر المنظم حسب الارشاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور آج جو لوگ میلاد کو بدعت کہتے ہیں نا، انہوں نے خود اس کے اوپر تقریزیں لکھی، یعنی بالکل صحیح کتاب اور صحیح حدیثیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ کیا حدیث اس کے اندر موجود ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے کاشان نبوت میں جلوہ فرما تھے اور میں کھڑا تھا صحابہ کے اندر،
اور کھڑا ہو کے مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہا تھا. کہتا سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے ولادت کا واقعہ ذکر کر رہا تھا. اور جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا، جب سرکار کے معجزات کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی قدرت کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی عطا کا ذکر ہو، حضور کی مشکل کشائی کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ السلام سے منسوب جب چیزوں کا ذکر ہو تو کیسے چہرے پہ خوشی آتی ہے. پھر زبان سے نکلتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے. اور صحابہ کا حال یہ تھا فَيَسْتَبْشِرُونَ، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے تھے. سبحان اللہ. اور پھر یہی نہیں وَيَحْمَدُونَ، اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، جھوم جھوم کر نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے تھے. اتنے میں صاحب میلاد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی. جب سرکار نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو کر میرا میلاد پڑھ رہے ہیں اور صحابہ بڑی محبت کے ساتھ سن سن کر رب کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور مجھ پر بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو درہ رحمت جوش میں آیا. حضور نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، جا تم سب صحابہ کے لیے مجھ مصطفیٰ کی شفاعت حلال ہو گئی ہے. آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ محفل میلاد کرتے ہو تو کیا ملتا ہے، تو کہا کرو حبیب خدا کی شفاعت ملتی ہے. حضور نے اپنا ذکر کرنے والوں کے لیے شفاعت کا موجدہ سنایا. پھر دیکھیے دوسری حدیث، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی رسول. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا. حضور میرے ساتھ تھے. جب میں وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کر میں نے کیا دیکھا، کہتے وہاں دیکھا کہ کان یعلم وقاع ولادتی علیہ السلام، حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ولادت کے واقعات کو بیان کر رہے تھے، حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اور کس کے آگے پڑھ رہے تھے؟ لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ، اپنے بچوں کو بٹھا کر، اپنے فیملی کے ممبرز کو بٹھا کر، خاندان والوں کو بٹھا کر حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے. جیسا کہ آج کا جلسہ ہے، یہاں خاندان والے بھی ہیں، اہل علاقہ بھی ہیں، اہل محبت والے بھی یہاں موجود ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ سرکار کا میلاد کرنا، کہ گھر والوں کو بٹھانا، دوست احباب کو بٹھانا، خاندان والوں کو بٹھانا، یہ کوئی بدعت، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کے صحابہ کی پیاری اور میٹھی میٹھی سنت ہے. حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خاندان والوں کو بٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو ذکر کر رہے تھے، اور پھر کہتے وَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمُ، ہاں یہی وہ دن ہے کہ جس دن صاحب میلاد حضرت محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی. اس دن میں اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی اور سرکار نے دیکھا ابو انصاری اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر میری ولادت کے واقعات کو ذکر کر رہے ہیں، میرا میلاد پڑھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب رحمتی، اللہ رب العزت نے تیرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے. فرمایا والملائکۃ یستغفرون لکا، سارے فرشتے تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں. اور پھر اے عشاقان مصطفیٰ رہتی دنیا تک تا قیامت تک جو مصطفیٰ کے علیہ السلام کا میلاد منائیں گے انہیں کیا ملے گا؟ آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ نے انہیں بھی بشارت سے نوازا اور فرمایا ومن فعل فعلک نجا نجاتک، فرمایا جو قیامت تک تیری طرح عمل کرے گا، یعنی اسی طرح ہمارا میلاد اپنائے گا، اور تیری ہی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجات کا درجہ پائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. اور چونکہ میں نے شروع کیا تھا کہ محافل سے، کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں محافلوں کا سلسلہ تھا. البدایہ و نہایہ کے اندر یہ روایت بالکل موجود ہے. علامہ ابن کثیر نے اس کو لکھا کہ جب غزوہ تبوک سے سرکار واپس لوٹے تو حضور کے چچا کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی نعت پڑھوں گا. بہت سبحان اللہ. آج ہم نعت پڑھتے ہیں اس پہ بدعت کا فتویٰ، آج ہم سرکار کا میلاد پڑھتے ہیں اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ، آج ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کریں
تو معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں جی نبی کی اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ نبی کو رب سے ملا دیتے ہیں. استغفر اللہ. رب خالق کے حضور مخلوق ہے، مخلوق کا درجہ خالق کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیسا کمثلی لمثلی شیء. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کی مثل کوئی نہیں. لیسا کمثلی. اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، وہ قدیم ہے، مصطفیٰ حادث ہے. رب کبھی فنا نہیں ہو سکتا، مخلوق علی فنا ہے. لہذا ایسی باتیں یہ وہی کریں گے کہ جن کے دلوں میں اس کے رسالت ماں آپ کی شمع روشن نہیں بلکہ بجھی ہوئی ہے. دیکھو ہمارے میلاد کی تشبیہ یہ انبیاء سے ملتی ہیں، ہمارے سلام کی تشبیہ فرشتوں سے ملتی ہے، ہمارے میلاد کی تشبیہ یہ فرشتوں سے ملتی ہے. کیا مطلب؟ حدیثوں کے اندر لکھا ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہو رہی تھی انبیاء آ کے سلامیاں پڑھ رہے تھے. کہنا چاہو فرشتے آ کے سلامیاں پڑھ رہے تھے. حوروں میں غلمہ جنت سے باہر آ کے مصطفیٰ کے ترانے گا رہی تھی، حضور کے مدحت کے گن گا رہی تھی. اللہ کا کرم ہے کہ آج سنی عاشق رسول جب مصطفیٰ کریم کا میلاد کرتے ہیں تو ہماری تشبیہ نبیوں سے ہے، ہماری تشبیہ فرشتوں سے ہے. اللہ کا کرم ہے. اور جو میلاد نہیں کرتے ان کی تشبیہ ابلیس کے ساتھ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو خوشی کس نے کی؟ نبیوں نے، فرشتوں نے، حوروں نے کی. چڑا کون تھا؟ رویا کون تھا؟ جس نے 40 دن تک پہاڑوں پہ جا کر، امام سہیلی نے اس کو لکھا، اپنے سر پہ جس نے خاک کو ڈالا وہ ازلی ابدی لعنتی مردود ابلیس شیطان تھا. اور یہ اتنا خبیث تھا کہ جب سرکار کا میلاد ہوا، جب حضور پیدا ہو رہے تھے، السیرۃ النبویہ کے اندر علامہ زین دہلان مکی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا، فرمایا کہ جبریل کو شرارت سوچی. اور دیکھو سرکار کی شان ایسی ہے کہ شیطان مصطفیٰ کے قرب میں آ نہیں سکتا، جو آیا وہ شیطان رہ نہیں سکتا. عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی، شفا شریف جلد اس کے دوم، کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے قرین من الملائکہ و قرین من الجن. فرمایا قرین من الجن و قرین من الملائکہ. جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. ہمزاد شیطان چھیڑ خانی کرتا ہے، ناخن مارتا ہے بچے کے پہلو میں، جس کی وجہ سے بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہوا کہ جس کے ساتھ ابلیس نے یا اس ہمزاد شیطان نے کوئی چھیڑ خانی نہ کی ہو؟ فرمایا ہاں میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے تو ہمزاد شیطان چھیڑ خانی نہ کر سکا. صحابہ کا تجسس اور بڑا. عرض کی یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے ہمزاد شیطان کیا آپ کے پاس بھی آیا تھا؟ حضور مسکرا دیے، فرمایا اتانی، آیا میرے پاس، فلما رآنی اسلم، لیکن جس وقت میرے ہمزاد شیطان نے میرا چہرہ بدوہا دیکھا تو میرا ہی ہمزاد شیطان مجھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام لا چکا تھا. تو محدثین فرماتے ہیں شیطان قریب آ نہیں سکتا، جو آیا وہ شیطان رہتا نہیں. اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور جس کے مقدر میں ایمان نہ ہو وہ پھر مصطفیٰ کے قریب بھی بھٹک نہیں سکتا. آؤ اس سے سنو حدیث پاک سے. السیرۃ النبویہ کے اندر علامہ زین دہلان مکی چوٹی کا محدث، جس کو وہ بھی امام مانتے ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد نہیں مانتے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں 4 مقام پہ ابلیس، جو نا امام سہری نے لکھا 4 مقام پہ ابلیس رویا. اس میں سے ایک وہ تھا کہ جب حضور پیدا ہوئے. اب جب سرکار پیدا ہوئے تو جبریل نے چھیڑ خانی کی. وہ اس نے یہ سوچا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو جا کے معاذ اللہ پنجہ ماروں گا، تکلیف دوں گا. تو کہتے پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. بعث اللہ جبریل فرقدہ برکدہ رجلا فوقع بعدن. کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. تو جبریل علیہ السلام نے جس وقت دیکھا کہ ابلیس مردود نبی پاک علیہ السلام کہ جہاں ولادت ہوئی ہے اس طرف آ رہا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے ٹانگ مار کے اس کو عدن کی پہاڑیوں میں پھینکا. ہم اس سے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ آج اگر کوئی مصطفیٰ کا میلاد منائے تو ہم یہ کہیں گے اسے دعائے جبریل ملی ہوئی ہے، اور جو رکھنے ڈالے میلاد مصطفیٰ کو بدعت کا نعرہ لگائے ہم کہیں گے اس سے ٹانگے جبریل لگی ہوئی ہے.
یہی بات اس کو لگی تھی ٹانگ، فرقدہ برجلہ رقدۃ فواقع بدراد، اس کو ٹانگ مار کے پہاڑیوں پہ پھینکا جبریل علیہ السلام نے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اے سنیو، تمہیں مبارک ہو، یہ مصطفیٰ کا میلاد تمہارے مقدر میں آیا، اور خدا کی قسم جس طرح ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، یہ سرکار کی اپنی بھی سنت ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو مکمل کروں پہلے، کہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ کم و بیش 30,000 صحابہ کا مجمع سامنے ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سبحان اللہ، الاصابہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور کے چچا کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی شان میں نعت پڑھوں۔ آج ہم نعت پڑھتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ تم نبی کی شان ایسی بیان کرتے ہو، اللہ سے ملا دیتے ہو۔ امام المحدثین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو محدثین کا بھی امام ہے، آپ فرماتے ہیں بس نبی کو خدا نہیں کہنا، باقی جو کہنا ہے کہہ دو۔ خدا سبحان اللہ، بھائی یہی ہے، شرک نہیں کرنا، بس نبی کو خدا نہیں کہنا، باقی جو جملے عظمت مصطفیٰ کے، نسبت مصطفیٰ کے، تعظیم مصطفیٰ کے تم لا سکتے ہو، گج بج کے مصطفیٰ کی شان بیان کرو، بس مصطفیٰ کو الہ نہ کہنا، باقی جو کہنا ہے مصطفیٰ کو کہہ دو، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور پھر دیکھو جب حضور کے چچا کھڑے ہوئے، یہاں تو مجمع بڑا کم ہے، وہ 30,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد جو غزوہ تبوک سے تھکے ہوئے واپس آئے، حضور کے چچا کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے۔ فرمایا میرے چچا، میرے رب تیرے منہ کو سلامت رکھے، تو پڑھ ہماری نعت پڑھ۔ تو پھر وہ پڑھنا شروع ہوئے۔ اگر عربی میں اشعار پڑھوں تب بھی ٹائم جائے گا، سارے پڑھوں وقت بہت لگے گا، میں 2-4 اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ من قبلہا طبتا، یا رسول اللہ اس سے پہلے، دنیا سے پہلے آپ جنت کے سائے میں تھے، اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت میں گئے، اور پھر آپ زمین میں جب جلوہ فرما ہوئے، اس وقت نہ آپ بشر تھے، نہ مدغہ تھے، نہ خون تھے، اور پھر آپ کا مبارک نطفہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا، جس نے نصر کا منہ بند کر دیا، اس کے پجاریوں کو غرق کر دیا۔ پھر کہتے ہیں حضور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، پھر جو آپ کا نور مبارک ہے یہ چھپ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت انور میں آیا اور آتش نمرود میں چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نور کی وجہ سے نمرود کی جلائی ہوئی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، اور جس کی حکایت بھی قرآن نے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ہمارے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ اور پھر عرض کر کے یا رسول اللہ یہ نور مبارک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب ایک عالم گزر جاتا تو دوسرا گروہ نکل آتا۔ نعت پڑھتے پڑھتے پھر کہتے ہیں حضور انتا لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، پھر جب آپ کا میلاد ہوا حضور، جب آپ پیدا ہوئے تو زمین بھی چمک اٹھی اور آپ کے نور سے رب کا آسمان بھی جگمگا اٹھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر مصطفیٰ کے صحابہ اگر سرکار کا میلاد پڑھیں تو وہ میلاد ہی ہو، وہ کیا ہو؟ جامع ترمذی کے اندر باب ما جاء فی میلاد النبی، لوگ کہتے ہیں پہلے نہیں تھا، یہ سن 2 اور تیسری جو ہے صدی، اس کے اندر امام بخاری کے شاگرد امام ابو عیسیٰ ترمذی، یعنی کتنے 100 سال گزر گئے، اور انہوں نے جو باب باندھا اس کا نام ہے یہ باب مصطفیٰ کے میلاد کے بارے میں، کہو سبحان اللہ۔ اور پھر میلاد مصطفیٰ بھی حدیثیں بھی لائے وہ۔ اب اپنا بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک اور حدیث پاک سنیے، محبت رسول سے اپنے عشق، اپنے حضور علیہ السلام کے عشق کو بڑھائیے، محبت رسول میں اضافہ اپنا کیجئے۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ آج جو ہم نعت کی صورت میں، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں حضور کا میلاد کرتے ہیں، ایک ہے خود حضور کی تعریف کرنا، یہ بھی سنت ہے، اور ایک ہے مصطفیٰ نے خود اپنی تعریف صحابہ کے سامنے کی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حضور اپنے کاشان نبوت میں جلوہ فرما تھے، مصطفیٰ کے صحابہ باہر بیٹھ کر حضور کا دیدار کر رہے تھے کہ سرکار جب اپنے کاشان نبوت سے باہر جلوہ گر ہوئے تو سنا ایک صحابی کہہ رہے تھے
ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ ہے، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ دوسرے بولے موسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی بہت زیادہ ہے، اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ تیسرے بولے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مقام کچھ کم نہیں، وہ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے۔ چوتھے بولے آدم علیہ السلام کا مقام بھی بہت زیادہ ہے، وہ صفی اللہ ہے۔ حضور جلوہ فرما ہوئے کاشان نبوت سے نکلے اور سرکار اپنے مبارک صحابہ کی جماعت کے قریب ہوئے، وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تم لوگوں کا کلام بھی سنا اور اس پہ تمہارا تعجب بھی سنا۔ اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، آدم علیہ السلام شفیع اللہ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ الا وانا حبیب اللہ، سنو میں تو اللہ کا حبیب ہوں۔ فرمایا آنا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر۔ فرمایا کہ حشر کے دن مصطفیٰ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا کہ جس جھنڈے کے نیچے آدم اور اولاد آدم سارے ہوں گے، لیکن میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرمایا انا اول الشافعین انا اول الشافعین و اول مشفعین یوم القیامت ولا فخرا۔ اے میرے صحابہ قیامت میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن میں اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جنت کی زنجیر کو حرکت میں دوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ مجھ مصطفیٰ کے لیے کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے اللہ مجھے داخل فرمائے گا، اور میرے ساتھ ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے، جو مسکین ہوں گے، وہ داخل جنت ہوں گے۔ حضور کیا اپنی شان بیان فرما رہے تھے، اور سرکار نے پھر فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخرا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب اولین سب آخرین سے زیادہ معزز ہوں، عزت رکھتا ہوں، سب سے زیادہ محبوبیت کے درجے پہ فائز ہوں۔ اور فرمایا میرے صحابہ انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں مرسلین کا سردار ہوں لیکن اس کے اوپر فخر نہیں کرتا۔ انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں خاتم النبیین ہوں لیکن اس کے اوپر بھی فخر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اذا کان یوم القیامت کنتو، میں جب قیامت کا دن برپا ہوگا، کنتو امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعت غیر فخری، جب قیامت کا دن برپا ہوگا اس وقت بھی میری شان یہ ہوگی کہ میں نبیوں کا امام بھی بنوں گا، ان کی شفاعت کرنے والا بھی بنوں گا، ان کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولنے والا بھی بنوں گا، لیکن اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ یہ ساری تعریف کرنے کے بعد حضور نے فرمایا پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر جب یہ باری آئی احد کے شہداء کی، سرکار نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور حضور کے لیے ممبر سجا احد کے قبرستان میں، حضور جلوہ فرما ثم انصرف الی المنبر، حضور ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور آئی لوگ کہتے معاذ اللہ نبی کو کسی شے کا پتہ نہیں، استغفر اللہ۔ حضور نے کیسی خبر دی؟ فرمایا میرے صحابہ انی فارات لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی آگے جا کے تمہاری بخشش کا ذریعہ مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے ہونا ہے۔ یعنی ہمارے پاس سرکار کے علاوہ اور کیا شے ہے؟ فرمایا آگے جا کے تمہارا پیش رو میں ہوں، تمہاری بخشش کا ذریعہ میں بنوں گا۔ اور پھر شاہ فرمایا کہ انی شہید علیکم یا انی شاہد علیکم او کما قال علیہ السلام، انی شہید علیکم، اے میرے صحابہ میں تم سب کے اعمال سے بھی باخبر ہوں۔ اور پھر سرکار منبر پر بیٹھے تھے، سرکار نے ایسے آسمانوں کو دیکھا کہ واللہ انی لانظر حوض آن، خدا کی قسم میں یہاں بیٹھ کر اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ پھر فرمایا انی اوتیت خزان مفاتی خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے سارے خزانے کی کنجیاں بھی عطا فرما دی ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ یہ سرکار کی شان دیکھو، خدا کی قسم جو نبی شرق غرب شمال جنوب کو وہ نسبت گنبد خضرا کے ساتھ نہیں، یعنی اتنی دوری گنبد خضرا کے ساتھ شرق غرب کو چاروں سمتوں کو نہیں، کہ جتنی دوری مصطفیٰ کے حوض سے ہے، یعنی ساتوں آسمانوں کا دیکھو تو 3500 سال کا
عرصہ بنتا ہے اور حضور بآسانی کہہ رہے کہ میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. بلکہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز میں تھے، ایک قدم آگے بڑھایا، پیچھے کیا، ہاتھ اوپر بڑھایا، نیچے کر لیا. صحابہ نے سرکار کو دیکھا، نماز سے فارغ ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا نماز میں ایک دو قدم آگے ہوئے، پھر ہاتھ اوپر کیا، ایسے لگا آپ کسی چیز کو پکڑنے والے تھے، پھر ہاتھ مبارک کے نیچے کر لیا. حضور ایسا کیوں کیا؟ فرمایا انی رأیت الجنہ، میں تھا نماز میں لیکن جنت کو دیکھ رہا تھا. کہو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، تھا نماز میں دیکھ جنت، جس کی یہ کیونکہ اللہ کی قوی اور پختہ دلیل کا نام ذات مصطفیٰ ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، جن کی پشت انور لگ جائے، جن کی، بس اپنا بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں، جن کی پشت انور اگر کھجور کے خشک تنے کو لگے، اللہ اس کے اندر گویائی اور جان عطا فرما دیتا ہے. بخاری شریف کے اندر ایک عورت سرکار کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے ممبر بناؤں، بڑھائی ہو. حضور نے فرمایا جیسے تیری مرضی ممبر بنا. اور جب جمعے کے دن ممبر پیش کیا نا تو وہ جو ستون حنانہ تھا، وہ کھجور کا تنا رونا شروع ہو گیا. جابر بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں خدا کی قسم اتنا رویا ہمیں لگا یہ پھٹ جائے گا، بلک بلک رو رہا تھا. حضور کا رحم آیا، سرکار نے ممبر چھوڑا، اس کو سینے سے لگا دیا، سینے سے شفقت کا ہاتھ پھیرا، وہ خاموش ہو گیا. ہمارے محدثین نے فرمایا کہ جس نبی کی شان ہے ان کی پشت لگے، بے جان کے اندر جان آ جائے. ہائے ہائے، صرف جان نہیں آئی، گویائی آ جائے. گویائی نہیں آئی، ادراک اور شعور آ گیا، مصطفیٰ کے فراق میں رونا نصیب ہو گیا. ہم نے کہا تم سے تو بھائی مانو وہی لکڑی کا تنا ہی اچھا ہے کہ جس کو نبی کی نسبت ملی تو وہ مصطفیٰ کی محبت میں رونا شروع ہو گیا. تم نسبت مصطفیٰ سے ملاتے ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور پھر نبی کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہو. یہ کیسا ایمان ہے؟ تم کیسے امتی ہو؟ حضور پیدا ہوئے تو ہمیں یاد، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے سرکار تو فرمایا کہ آپ نے دونوں ہاتھ اپنے زمین پہ لگائے، ہاتھ اور گھٹنا، اور ایک مٹھی نا مٹی کی مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور کہا اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ حمدن کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا او کما قال علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد حضور سجدے میں گئے، اور پتہ سجدے میں جا کے دوسری بات کیا کی، ربی حب لی امتی، آئے اللہ میری امت کو بخش دے. حضرت آمنہ رو رو کے بتا رہی ہے کہ آئے ہیں اور آتے ہی تمہیں یاد کر رہے. پہلا نام رب کا لیا ہے، پھر یہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو تو 40 سال پتہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں، میں نے کہا دیکھ پیدا ہوتے ہی پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. ادھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ، پیدا ہوتے ہی آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تو محدثین مفسرین نے بڑا نفیس نکتہ دیا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبداللہ اس لیے کہا کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا. عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کو پتا تھا کہ یہ میری قوم کل مجھے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہے گی، اللہ کہے گی. اس لیے اپنی ذات سے الوہیت کی نفی کی اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ ہی رہوں گا، الہ ایک ہے. اور مصطفیٰ فرما چکے انی رسول اللہ، مصطفیٰ جانتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میری امت کبھی شرک کر سکے گی نہیں. جب بھی فرمایا انی رسول اللہ، اور پھر بخاری شریف کے اندر حضور نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. رب کعبہ کی قسم، اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم شرک کر بیٹھو گے. فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. اپنے آپ کو بندہ نے کہا، بندے تو ہیں لیکن اس لیے کہا کہ میری امت بعد میں شرک نہ کرے گی. لیکن دوسرا نفیس نقطہ یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے عبد ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو زبان سے کرتے ہیں، اور مصطفیٰ سجدے میں جا کے رب کے الہ ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ موسیٰ، عظمت مصطفیٰ. یعنی دل پہ چوٹ مارنے والی بات ہے
کہ جو نبی اپنے میلاد میں امت کو نہیں بھولا، آج امت نبی کا میلاد بھولے بیٹھی ہے۔ یار کیسی امتی ہو، دلیل مانگتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے بچے کا سالگرہ کرنی ہو، سیلیبریٹ کرنا ہو، سیلیبریشن، عیسائی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں سیلیبریشن، اور یہاں جن کے لیے عیسیٰ علیہ سارے نبی بنے، سبحان اللہ، ساری کائنات جن کی وجہ سے آئے، ہائے ہائے ہائے، جب آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی اور پھر روتے رہے اور پھر عرض کی اسألک یا ربی بحق محمد، یا اللہ محمد عربی کے صدقے میری لغزش کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمد، تو نے محمد عربی کو کیسے جان لیا؟ الہ العالمین، جب تو نے اپنے دستے مبارک سے، قدرت کے ہاتھوں سے، اللہ ہاتھوں سے پاک جو اس کی شان کے لائق ہے، جب تو نے اپنے ید سے، اپنے ہاتھ سے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر روح پھونکی، اور میں نے جب سر اٹھا کے عرش کے پائیں کو دیکھا، اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آئی تو وہ روح آتے ہی پہلا چیز جو دیکھی وہ رب اور رب کے محبوب کا نام تھا، اللہ اکبر۔ اور اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کا وسیلہ مانگا، ہم نے تیری لغزش کو، بھول کو معاف کیا۔ لیکن آگے بھی سن، وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لو لاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ حضور آپ ہیں تو کعبہ ہے، آپ ہیں تو مینا ہے، آپ ہیں تو انبیاء ہیں، آپ ہیں تو حشر ہے، آپ ہیں تو کائنات ہیں، آپ ہیں تو ہر شے ہیں۔ بلکہ مفتی عامر یاسر نعیمی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ جو ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ایک تو احسان فرمایا، دوسرا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا تمہارے پاس آئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری عقل میں مصطفیٰ ہیں، تمہارے خیالوں میں مصطفیٰ ہیں، تمہارے دل میں مصطفیٰ ہیں، تمہارے گھر میں مصطفیٰ ہیں، تمہاری قبر میں مصطفیٰ ہیں، اور تمہاری بخشش کرنے کے لیے حشر کے اندر بھی مصطفیٰ ہیں۔ ایسے نہیں کہا کہ ہاں اشکیت الامات پڑھو نا جب تم نماز میں کرتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی، اور جب سرکار پر سلام بھیجتے ہو تو تمہارے دل میں مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ جب گھر میں جاتے ہو تو حضور فرماتے ہیں جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد السلام علیک ایھا النبی کہو، کیوں؟ گھر کے اندر مجھ مصطفیٰ کی روح ہوتی ہے۔ فرمایا گھر کے اندر نبی، تمہارے دل کے اندر نبی، تمہارے خیال کے اندر نبی۔ جب قبر میں جاؤ گے تو تیسرا سوال بھی تو اس نبی کے بارے میں ہوگا نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ پھر جب حشر کا دن برپا ہوگا، ہم کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اولین سے لے کر آخرین تک ہر کوئی حبیب خدا کی مدحت کے ترانے گا رہا ہوگا۔ اس وقت ہر نبی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے در پہ جاؤ جس شخص کی زبان پہ انا لہا ہوگا، ارے وہ کوئی اور نہ ہوگا، وہ بلکہ تیرا اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہوگا۔ ہر جگہ ہی حضور نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بس بیان ختم، جو بات میں نے شروع کی تھی اس پہ میں کر دوں ختم۔ فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے جنت کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ یعنی سرکار کی نگاہ نبوت ہے، اونچی بات ہے بہت، سبحان اللہ۔ وہ پیچھے سے آواز آنی چاہیے کہ حضور گنبد خضرا میں ہے اور میرا یہ ایمان کیا تھا وہ سنتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ جن کی نگاہ میں مسجد نبی کے فرش پر کھڑے ہو کر جنت دور نہ ہو سکی، ارے ان کی نگاہ سے تو اور میں کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ جو جنت میں چلتے ہوئے حضرت بلال کے پاؤں کی آہٹ کو سن لیتے ہیں تو ان کی کانوں کی سماع سے تیری اور میری فریاد کیسے دور ہو سکتی ہے؟ بس یہ دو جملے۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، فَأَتَقْتُ عُنْقُودًا او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ ایک جو کھجور کا گوچھا ہوتا ہے، گچھا، اس کو میں نے پکڑا، میرا دل چاہا کہ اس کو میں کھینچوں، لیکن میرے صحابہ لو اصبتہ لاکلت منہ ما باقیت الدنیا، اگر میں اس گوشے کو توڑ دیتا رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، دنیا فنا ہوتی، لیکن وہ توڑا ہوا ایک گوشہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے،
اب جو جن لوگوں نے یہ لکھ دیا معاذ اللہ کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو ان کی معاذ اللہ نماز نہیں ہوتی، میں پوچھتا ہوں اگر یار کوئی امام نماز کے اندر اوپر دیکھ رہا ہو ہاتھ بڑھائے تو پیچھے والی صف والوں کو پتہ کچھ نہیں چلتا امام کیا کر رہا ہے، لیکن صحابہ تو سارے حضور کے پاس آ گئے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ آگے بڑھے، ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھایا، ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ نیچے کیا، اس سے پتا چلا کہ مصطفیٰ کا تصور تو دور کی بات، صحابہ تو نماز کے اندر بھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہے یہ تو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ کیسا ذکر، بلکہ نماز کامل اسی کی ہوتی ہے کہ جس کی زبان میں رب کا نام ہوتا ہے اور دل میں مصطفیٰ ہوتے ہیں، نماز اسی کی کامل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطاب کو غلطی خطا ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اس اشعار سے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔